اور جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اور دعا کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کون سے لے کر فیکون تک۔ اور جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ تم اس سے تعلق بنائے رکھو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی سی تکلیف سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اللہ پر یقین رکھے، وہ آزمائش بھی اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر بدلنا، تو پھر مایوسی کیسی؟ جس کہانی کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے اس کا انجام اللہ کے حوالے کر دو، اور یقین کی سیڑھی پر چڑھ کر ہی تو معجزوں کا پتہ ملتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں، اور وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے؟ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دھوکوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ کیا تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ اور تم نہیں جانتے مگر وہ رب جانتا ہے تمہارا سجدوں میں تکلیف سے بہایا ہر آنسو، اس رب سے تمہارے لیے قبولیت کی منظوری لکھوا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے، اور ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے بلکہ اللہ ہمیں چنتا ہے۔